مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے۔ میں ڈاکٹر داؤد عثمانی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کی 10ویں اور آخری فصل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب معمول عربی اشعار ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب اور اس کا منظوم اردو ترجمہ محترم ڈاکٹر محمد طاہر قریشی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہمارے ادارے اردو نصاب ساز کو آج ایک اور سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم قصیدہ بردہ شریف کے مکمل 165 اشعار آپ کی خدمت میں اردو منظوم ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا۔ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ 2 فصلوں کے اردو منظوم ترجمے تو پیش کیے گئے ہیں یا پھر مکمل عربی اشعار پیش کیے گئے ہیں، لیکن مکمل قصیدہ بردہ شریف اردو منظوم ترجمے کے ساتھ ہمارا خیال ہے کہ پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ یہ عزت ہمارے نصیب میں تھی۔ اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے محسن کاکوروی صاحب کا مشہور زمانہ قصیدہ مدیح خیر المرسلین، اس کے مکمل 143 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، وہ بھی یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد امام احمد رضا خان بریلوی کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اشعار مکمل آپ کی خدمت میں مشکل الفاظ کے معنوں کے ساتھ پیش کیے تھے، وہ بھی یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اسی طرح امام شرف الدین بصیری کا مائے ناز قصیدہ بردہ شریف، اس کے 165 اشعار جن میں سے کچھ علاقی بھی ہیں، اس کا اردو منظوم ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 9 فصلیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 10ویں اور آخری فصل پیش کی جائے گی۔ ناظرین محترم، قصیدہ بردہ کی 10ویں فصل کا عنوان مناجات اور عرض حاجات ہے۔ اس فصل میں شاعر نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس کے گناہ خدا کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس فصل میں منقبت کے اشعار زیادہ ہیں جن کا قصیدے کا حصہ ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حسب معمول عربی اشعار پیش کرنے کی سعادت اس ناچیز کو حاصل ہوگی اور اردو منظوم ترجمہ ڈاکٹر محمد طاہر قریشی صاحب پیش کریں گے۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ اے مکرم تر جہاں سے جز تیرے میرا ہے کون، حادثات عام میں جب گھیر لیں رنج و علم۔ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ کم نہ ہوگا آپ کا رتبہ شفاعت سے میری، جلوہ گر جب ہو باسم منتقم وہ ذی کرم۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا تو آپ کی شفاعت ہی میرا ساتھ دے گی، اس سے آپ کا رتبہ کم نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہیں اور علوم باطنی سے آپ کے لوح و قلم۔ یا نفس لا تقنطی من ذلتی عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللممی۔ یوں تو اسیاں ہیں بہت، اے نفس مت مایوس ہو، سامنے بخشش کے بے شک ہیں یہ ادنا اور کم۔ لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم۔ رحمت حق ہوگی جب تقسیم، مجھ کو ہے امید
میرے اسیاں سے سوا ہوگا میرے رب کا کرم۔ یا رب وجعل رجائی غیر منعکس لدیک وجعل حسابی غیر منخرمی۔ میرے رب امید کو میری نہ رد فرمائیے، تیری رحمت پر بھروسہ ہے نہ کر تو کل عدم۔ والطف بعبدک فی الدارین ان لہ صبرا متی تدعوہ الاحوال ینہزمی۔ لطف فرما دو جہاں میں اپنے بندے پر کریم، سختیوں میں ہے بہت بے صبر با رنج و الم۔ وأذن لصحبی صلاة منک دائمة علی النبی بمنحل ومنسجم۔ ابر رحمت کو تیرے دے حکم تا برسائے وہ، تا ابد اپنے نبی پر رحمت و فضل و کرم۔ والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ آل پر، اصحاب پر اور تابعین پاک پر، صاحب تقوی پہ اور جو ہیں حلیم و ذی کرم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اور ابو بکر و عمر، عثمان، علی شیر خدا، ان سے راضی حق ہو ہیں یہ چار اصحاب کرم۔ ما رنحت عذبات البان ریح صبا وأطرب العیسى ہاد العیس بالنغم۔ جب تلک باد صبا چلتی رہے گلزار میں، اور اونٹوں کو طرب میں ساربانے پر نغم۔ فاغفر لنا شدها واغفر لقارئها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم۔ قاری اور سامع کو اس کے یا الہی بخش دے، تجھ سے میری التجا ہے صاحب جود و کرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج قصیدہ بردہ کی 10ویں اور آخری فصل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں، ہم آپ ناظرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری ان ویڈیو کو دیکھا، پسند کیا، ہماری رہنمائی کی اور ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ ناظرین کرام، ہمارے ادارے اردو نصاب ساز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا علمی، ادبی اور روحانی ورثہ آج کی نسل تک پہنچایا جائے، خاص طور پر وہ نسل جو سوشل میڈیا سے زیادہ واقف ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر اکثر مواد درست نہیں ہوتا، تو ہم ممکنہ طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ تحقیق کر کے مستند متن اور مواد آپ کی خدمت میں پیش کریں، جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہوں گے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں بھی جو روایتیں مختلف ملتی تھی، ہم نے ان میں سے اختیار کیا کسی ایک روایت کو، اور باقاعدہ پہلی ویڈیو میں اس کا مکمل حوالہ، کتابوں کے حوالے ہم نے دیے ہیں اور وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں بھی ممکنہ طور پر اپنے تحقیقی معیار کو برقرار رکھیں گے۔ ادارہ اردو نصاب ساز کی طرف سے آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔